नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पीछे हज का जिक्र चल रहा था और अल्लाह ताला ने कहा कि मुज़दलिफ़ा में जब तुम रात गुजारो तो वहां पर अल्लाह का जिक्र करो। अपने बाप दादा की हिस्ट्री बयान करने की बजाय, अपने बाप दादा के कारनामे बयान करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो जिसने तुम्हें सारी रहमतों से नवाजा है। और मिना के कयाम के चंद मुतय्यन दिनों में अल्लाह को याद, यानी आप जब 8 तारीख को जाती हैं तो आप 12 या 13 तक मिना में जिल हज को आपको वहां पे ठहरना होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मिना के चंद मुतय्यन दिनों में अल्लाह को याद करो, फिर जिसने जल्दी की वो 2 ही दिनों में चल खड़ा हो, इस पर कोई गुनाह नहीं, और जो देर से चले उस पर भी कोई गुनाह नहीं। तो अल्लाह ताला ने मिना में जो कयाम के दिन हैं वो तो 4 रखे हैं, लेकिन 4 या 5 रखे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे घर के अंदर ज़रूरियात होती हैं, मसरूफियात होती हैं, हमने अपने जानवरों को चराना होता है, सो मैनी डिफिकल्टीज होती हैं, तो क्या हमें मिना में इतने दिन कयाम करना लाजमी है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, मैंने दीन के हर हुक्म को तुम्हारे लिए आसान किया है। जो इंसान 2 दिन कयाम के बाद यानी हज मुकम्मल हो गया उसके बाद वापस लौट आए तो तब भी कोई गुनाह की बात नहीं, और अगर वो 13 तक या 14 तक वहां पे कयाम करता है तो तब भी कोई गुनाह की बात नहीं है। अल्लाह ताला दोनों सूरतों में तुमको अजर देगा। अब मिसाल के तौर पर ये अक्सर होता है कि मिना में कोई हादसा हो जाता है, किसी वक्त कैंप में आग लग जाती है, तो अल्लाह ताला ने जो अहकामात हमें दिए हैं वो हर मसले के हल के लिए और हर प्रॉब्लम के हल के लिए गुंजाइश अल्लाह ताला ने रखी है। कल मैं सोच रही थी कि ये जो हम कहते हैं कि सही जो है ये नफली इबादत है, तो मैं सोच रही थी कि सही जो है वो नफली इबादत क्यों है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई देखे ना, आजकल के जमाने में व्हील चेयर्स हैं, लिफ्ट है, बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले तो ऐसा नहीं था। तो एक बूढ़ा आदमी जो चल नहीं सकता, जो माजूर है, किसी किसी का प्रॉब्लम है, वो इतना लंबा डिस्टेंस 7 चक्कर लगाना बहुत मुश्किल है। अगर अल्लाह ताला इनको फर्ज कर देता तो फिर आप जो हैं वो अपनी किसी न किसी उज़र की बिना पर सही कैसे करते। तो अल्लाह ताला की अगर आप आयतों पर गौर करें तो अल्लाह ताला के अहकामात के अंदर जरूर कोई ना कोई उसके पीछे हिकमत मौजूद होती है। हम लोग जो हैं वो बाजू का जज्बाती बन जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों की आसानियां चाहता है। तो अल्लाह ताला ने कहा, और जो देर से चला इस पर भी कोई गुनाह नहीं, हाँ मगर उनके लिए जो अल्लाह से डरे, और तुम भी अल्लाह से डरते रहो और खूब जान लो कि एक दिन तुम उसी के हुजूर में इकट्ठे किए जाओगे। ये इबादत है जिसकी राह रोकने वालों से तुमको लड़ना है। इधर सूरत हाल ये है कि तुम्हारे लोगों में कुछ ऐसे हैं जिनकी बातें तुम्हें इस दुनिया की जिंदगी में भली मालूम होती हैं, लेकिन वो अपने दिल के इरादों पर अल्लाह को गवाह भी बनाते हैं, लेकिन हैं वो बदतरीन दुश्मन। तुम्हारे सामने यही करते हैं और जब वहां से हटते हैं तो उनकी सारी तगोदो इसलिए होती है कि जमीन में फसाद फैलाएं और खेतों को गारत करें और नस्लें तबाह करें। तो तुम जानते हो कि अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता, और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो गुनाह पर आमादगी के साथ उनका गुरूर उन्हें दामनगीर हो जाता है, सो उनके लिए जहन्नुम काफी है और बहुत ही बुरा ठिकाना। और इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे हैं कि अल्लाह की रजा जुई के लिए अपनी जान खपा देने के लिए तैयार हैं। यही है जिनसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह उसे माफ कर देता है, और इस तरह के बंदों पर अल्लाह बड़ा मेहरबान है। ईमान वालों, ईमान के साथ दो रवैये नहीं हो सकते, इसलिए तुम सब ही तरीके से अल्लाह की अताअत में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन खुली हुई तंबीहात के बाद भी जो तुम्हारे पास आई हैं, अगर तुम लग़्ज़िश करते हो तो जान लो कि अल्लाह जबरदस्त है और वो बड़ी हिकमत वाला है। ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा, इस इत्माम हुज्जत के बाद क्या इसी के मुंतजिर हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते बदलियों के साए में इन पर नमदार हो जाए और मामले का फैसला कर दिया जाए, लेकिन ये अल्लाह का तरीका नहीं है। इस तरह के मामला तो अल्लाह के हवाले हैं। बनी इसराइल से पूछो हमने उनको कितनी निशानियां दी, मगर इससे इनको क्या फायदा।
مگر آج کے دور میں تم بھی اگر یہ کہو کہ ہمیں کوئی معجزہ نظر آئے، تو معجزہ، میں بار بار کہتی ہوں کہ معجزے سے انسان ایمان قبول نہیں کرتا، انسان کا جو دل ہے وہ گواہی دیتا ہے، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ کوئی عظیم الشان ہستی ہے جو اس کائنات کو بنا رہی ہے۔ اور معجزات کو اگر دیکھنا ہے تو سورج کو دیکھو، معجزات کو دیکھنا ہے تو چاند کو دیکھو، معجزات کو دیکھنا ہے تو رات کی تاریکی میں ستاروں کو دیکھو، اللہ کی وجود کو تسلیم اگر کرنا ہے تو پہاڑوں سے چھلکتے ہوئے پانی کو دیکھو، سمندروں سے نکلتا ہوا پانی، موتی اور مونگوں کو دیکھو، ہواؤں کو چلتے ہوئے دیکھو، بارش کو دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو۔ کیا یہ ساری چیزیں ایک خالق پروردگار کے وجود پر دلیل نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت جیسی نعمت کو پا لینے کے بعد اس کو گمراہی سے بدلتے ہیں، وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اللہ سخت مواخذہ کرنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی ان منکروں کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے، دنیا میں دل نہ لگاؤ۔ بار بار میں یہ بات کہتی ہوں کہ دنیا کو سفر سمجھو، آخرت منزل ہے۔ یہ نہ ہو کہ سفر، آپ ٹرین میں سفر کر رہی ہیں، کسی اسٹیشن پر آپ کو مزیدار گرم گرم پکوڑے اور نان مل رہی ہیں اور جلیبیاں مل رہی ہیں، تو آپ اس کو کھانے میں اتنے محب ہو گئے کہ آپ کی ٹرین چھوٹ گئی۔ ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں رہو، عزت کے ساتھ رہو، آسائشوں کے ساتھ رہو، لیکن نظر آخرت پر رکھنی ہے کہ آپ کی ٹرین چھوٹ نہ جائے، منزل آخرت ہی ہے۔ اس کے انجام سے انہیں آگاہ کیا جائے تو نہیں سنتے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، درا حال یہ کہ خدا سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کے مقابلے میں کی بعثت کے نتیجے میں ان لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان پر آفتیں آئیں، مصیبتیں گزری اور ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور اس وقت بشارت دی گئی کہ سنو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، انفاق کیا کریں؟ تو کہہ دو کہ جتنا مال بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، اعزاء، اقربا، معاشرے کے یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے۔ یعنی زکوٰۃ تو ایک چیز ہے، 2.5%، زکوٰۃ کے باوجود جو تم چیریٹی کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت مقبول ہوگی۔ اور اس کا جو سٹارٹ ہے، سب سے پہلے کون ضرورت مند ہے؟ آپ کے والدین، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کی بہن، آپ کے معذور بہن، معذور بھائی، کوئی بھی کسی قسم کا پرابلم ہو، سوسائٹی کے یتیم، چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، مسکین، مسافر، سب تمہاری چیریٹی ڈیزرو کرتے ہیں، اور تم اللہ کی راہ میں جو دو گے تو اس لیے جتنی ہمت ہے خرچ کرو، مطمئن رہو کہ جو نیکی بھی تم کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ اسے پوری طرح واقف ہے۔ تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور اللہ کی راہ میں انفاق کی طرح وہ تمہیں ناگوار ہے۔ درا حال یہ کہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو تو تمہارے لیے اللہ نے وہی بہتر بنائی ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تم نہیں جانتے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قتال کیا ہے؟ حرام مہینے وہی 4 مہینے، رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، ان میں عرب عمرہ اور حج کے لیے آتے تھے، تو کہا کہ اس میں اگر دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سیلف ڈیفenس میں تم بھی ان کے خلاف قتال کر سکتے ہو۔ اگرچہ یہ بڑی سنگین بات ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کو نہ ماننا اور بیت الحرام کا راستہ لوگوں پہ بند کر دینا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اور ظلم و جبر کے ذریعے لوگوں کو دین سے پھیرنا تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں سے قتال کا حکم تمہیں دیا گیا انہوں نے طے کیا ہے کہ وہ تم سے برابر لڑیں گے یہاں تک کہ ان کے لیے ممکن ہو تو تمہیں دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا پھر اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا۔ تو اس طرح کے لوگوں پر جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے، یہی لوگ دوزخ میں پڑنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ ایمان پر قائم رہے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ بخشنے والا اور اللہ کی شفقت ہمیشہ اپنے بندوں پر رہتی ہے۔ وہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ان کے ہاں غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ ہے، کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے؟
اور اس میں شبہ نہیں کہ لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہمارے لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ شراب اور جوے کے کچھ فائدے تو ہیں، قرآن نے کہا۔ قرآن مجید نے ہمارے معاملے میں نہیں کہا۔ عرب کے رئیس لوگ، عرب کے امیر لوگ یہ کرتے تھے کہ قحط کے دنوں میں شراب پی کر لوگوں کے جانوروں کا شکار کرتے تھے، اور پھر ان کو منہ مانگی قیمت دے کر اس گوشت پر جوا کھیلتے تھے، اور جو گوشت جیتتے جاتے وہ غریبوں میں تقسیم کرتے جاتے۔ تو جب اسلام نے کہا کہ شراب اور جوا برا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے سوسائٹی کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سوسائٹی کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو برائی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، لہذا خدا کسی بھی صورت میں تمہیں شراب اور جوے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اچھا تو واضح کیجئے کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ وہی جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات پر غور کرو۔ اے محمد، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور لوگ مارے گئے تو ان کے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہہ دو جن میں ان کی بہبود ہو وہی کرو، اگر تم ان کی ماؤں سے نکاح کرو۔ جسٹ فوکس آن اٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ 4 شادیاں لازمی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی ماؤں، یتیموں کی سرپرستی کے لیے اور ان کی بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی سوسائٹی کے اندر اتنی شادیاں کرتے ہو۔ ایک بہت ہی ویل نون پرسنالٹی اسلام کی ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے 19 شادیاں، اتنی شادیاں عرب کے اندر جو ہے وہ کرنے کا رواج تھا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو محدود کر دیا کہ 4 سے زیادہ نہیں کرنی، کسی صورت میں بھی نہیں کرنی، اور اس کے بعد موٹیویشن دیا کہ اگر تمہیں ایک سے زیادہ شادی کرنی بھی ہے تو تم یتیموں کی ماؤں اور ضرورت مند خواتین کے ساتھ کرو، تاکہ ان کو بھی سہارا ملے کوئی سوسائٹی کے اندر، اور تم ان کی ماں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کی اجازت نہ دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور یتیموں کے محمود کے مقصد سے بھی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، لیکن کیا منع ہے کہ اگر آپ کسی مشرک خاتون سے نکاح کرنا چاہیں کہ اس کے بچے یتیم ہیں، تو تب مشرک عورتوں سے تمہاری شادی نہیں۔ ٹھیک ہے، شرک کرنے والی عورتیں جو ہیں مکہ کے اندر، جو اسلام نہیں لے کر آئیں، تو ان سے تم نکاح نہ کرو، اور جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان لونڈی کسی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اور اگر وہ تمہیں کتنی پسند ہو، اور اپنی عورتوں میں مشرکوں کے یہ نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور یاد رکھو کہ ایک مسلم غلام کسی مشرک شریف زادے سے بہتر ہے، اور اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ مشرک لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کرے۔ اور نکاح کا ذکر ہوا ہے تو وہ تم سے پوچھتے ہوں عورتوں کے حیض کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ دو یہ ایک طرح کی نجاست ہے، چنانچہ حیض کی حالتوں میں عورتوں سے الگ رہو۔ الگ کا مطلب جو ایک آخری درجے کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اس سے تم باز رہو، ورنہ یہ ہے کہ بیوی کے قریب بیٹھنا، بیوی کا ہاتھ پکڑنا، بیوی کو چوم لینا، اس کے ساتھ ویسے ہی لاڈ پیار میں لیٹ جانا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میاں اظہار محبت کرنا چاہیے، اپنا اظہار کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی بہت ساری روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، بلکہ حضرت عائشہ تو یہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چوم لیا کرتے تھے جب کہ میں حائضہ ہوتی تھی، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے۔ تو یہ باتیں سوسائٹی میں ترویج دینی چاہیے۔ آپ کہیں گے کتنی بولڈ بات کر رہی ہوں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جس ممبر سے یہ کہا جائے کہ عورتوں کو مارو اور عورتوں کو مارنے کا حکم ہے، اسی ممبر سے یہ بات بھی کہنی چاہیے کہ آپ کے نبی نے بیویوں کو کتنی رسپیکٹ دی، آپ کے نبی نے بیویوں کو کتنی عزت دی۔ آپ کے جو نبی ہیں انہوں نے کبھی اپنی بیویوں خواتین کے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی،
تو یہ اسوہ حسنہ ہے، اس کو قبول کریں تاکہ آپ کی جو ازواجی زندگی ہے وہ خوشگوار ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. اچھا تو الگ رہو جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائے، ان کے قریب نہ جاؤ. قریب سے مراد قرآن کا وہ والا مسئلہ ہے کہ جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا. یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو تو جہاں سے اللہ نے حکم دیا. یہ بھی آپ پر واضح رہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں آج کل کی سوسائٹی کے اندر یہ بہت زیادہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں اور لوگ سوال پوچھتے ہیں، بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں. اور اس لیے میں بھی اس بات کا ذکر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے پاس جانے کا ایک ہی طریقہ رکھا ہے، اور باقی طریقے جو انسان اپناتا ہے جس میں اورل سیکس آتا ہے، اینل سیکس آتا ہے، یہ سب حرام ہے. یہ سب حرام ہے. اور حیض کی حالت میں بیوی کے قریب، قریب سے وہی میں آخری والی بات مراد لیتی ہوں، وہ بھی بیوی کے قریب جانا جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ میری بیوی ہے اور میں جیسے چاہوں اس کے ساتھ کروں. نہیں، اس کی بھی کچھ لمیٹیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں. بلکہ جب آپ کے بچوں کی شادیاں ہوا کریں نا تو اپنے بچوں کو بریف کر دیا کریں تھوڑی ایسی باتوں کے بارے میں. اور تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہے آؤ، اس ذریعے سے دنیا میں اور آخرت میں اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو. اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن لازماً اس سے ملنا ہے. اور ایمان والو، اے پیغمبر، اس ملاقات کے موقع پر فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو. عورتوں سے متعلق بعض دوسرے معاملات بھی ہیں، انہیں بھی سمجھ لو اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے اور حدود الہی کی رعایت کرنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بنو. یعنی کبھی یہ قسم کھا کر نہ کہو کہ میں کسی انسان کے ساتھ بھلائی نہیں کروں گا. متنبع رہو، اللہ سمیع علیم ہے. اللہ تمہاری ان قسموں پر تو تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن وہ قسمیں جو اپنے دل کے ارادے سے کھاتے ہو اس پر لازماً اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا. یعنی ایسے غلطی سے کوئی قسم اگر کھائی گئی تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کرے گا. لیکن تم نے دل کے ارادے سے اگر قسم کھائی کہ اے اللہ میرے لیے اس چیز میں فلاح ہوگی تو میں قربانی کروں گا جانور کی، یا میں روزے رکھوں گا، یا میں چیریٹی کروں گا، تو اپنی اس نظر کو پورا کرو. عورتوں سے متعلق دوسرے بھی معاملات ہیں اور ان کے اور حدود راہی کی رعایت کرنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ. متنبع رہو، اللہ سمیع علیم ہے. اللہ تمہاری ان قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن وہ قسمیں جو اپنے دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر لازماً تمہارا مواخذہ کرے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا بڑا ہی بردبار ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت. اس کو اسلام کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں. الف یہ لام الف یولون. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ شوہر قسم کھا لیتے تھے کہ ہم اپنی بیویوں کو نہیں بسائیں گے اور نہ ہی ان کے قریب جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک عورت کو معلق کرنے کی بات ہے، ایک عورت کو پریشان کرنے کی بات ہے. تو تم میں سے جو یہ بات کہہ لیں، اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھیں گے، ان کو نان و نفقہ نہیں دیں گے، ان کے لیے 3 مہینے 4 مہینے کی مہلت ہے. یا تو بیویوں سے صلح کر کے ان کو واپس لوٹا لو اور اپنے گھروں میں آباد کرو، یا پھر ان کو رخصت کر دو تاکہ وہ کسی دوسری جگہ اپنا گھر آباد کرے. اور پھر اگر رجوع کر لے تو اللہ بخشنے والا اور اس کی شفقت ابدی ہے. اور اگر طلاق کا فیصلہ کر دے تو اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سمیع علیم ہے. اور دوسری صورت پیدا ہو جائے تو جن عورتوں کو طلاق دی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرائے. یعنی جب طلاق دے، اب اس کا ایک لمبا پروسیجر ہے. تو ٹائم کے لحاظ سے تو میں تھوڑا سا بریف کر دیتی ہوں کہ کیا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق کوئی کھیل تماشا نہیں. یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے بیوی سے کہیں جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی. یہ طلاق نہیں ہے، یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طلاق کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے
अगर तुम इस बात पर, इस नतीजे पर पहुंच गए हो कि मैंने तलाक, अव्वल तो सोचो समझो, देनी है, क्या प्रॉब्लम होगी, बच्चों का क्या होगा, मसाइल पड़ेंगे। ऐसे बैठे बैठे तीन तलाकें कहने से तीन तलाकें नहीं होती। हमारे नबी ने ये फरमाया है कि तलाक हैज में नहीं होती। अगर औरत को हैज है और शौहर कह दे कि मैंने तुमको तलाक दी, तो ये तलाक नहीं। और दूसरी तलाक गुस्से में नहीं होती। दो साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने ये बात कि एक ने कहा कि मैंने गुस्से में तलाक दी, तो आपने कहा कि गुस्से में दी गई तलाक तलाक नहीं। दूसरी बात, वो आए और कहा या रसूलल्लाह मैंने हैज में बीवी को तलाक दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये तलाक नहीं, तुम जाओ, बीवी हैज से नहा कर पाकीज़गी के दिनों में हो और तुमने उसके साथ मुबाशरत ना की हो उस महीने में, तब तुम तलाक दो। यानी तलाक देने के लिए औरतों के पाक दिन का इंतजार करो। हैज हुआ, औरत पाक हो गई, अब तुम अगर तलाक देने का इरादा करते हो तो बीवी के करीब ना जाओ, और उस पाकी के महीने में, पाकीज़गी के दिनों में बीवी को एक तलाक दो। ठीक है। अब एक तलाक देने के बाद बीवी जो है वो 3 हैज तक शादी नहीं करेगी, क्योंकि असल मकसद तलाक का ये है बच्चे की कॉन्फर्मेशन हो जाए, बच्चा होने वाला है। तो 3 हैज, देखिए, इद्दत का जो तस्वुर है, चाहे वो बेवा के लिए है चाहे वो मुतल्लका के लिए, इद्दत का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप शादी करने में जल्दी ना करें। हो सकता है कि पेट में उस शौहर का बच्चा है। बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी के अंदर भी जाहिर बात है कि ब्लीडिंग हो जाती है। तो उस ज़माने में तो उसको जज करने का कोई तरीका नहीं था, आजकल तो बहुत साइंटिफिक तरीके हैं। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि वो 3 हैज़ तक वो खातून जो है वो इंतज़ार करेगी, और 3 हैज़ के बाद 3 है इस इद्दत के दौरान शौहर सुलह करना चाहे तो वो बीवी से सुलह कर सकता है, और 3 इद्दत खत्म होने के बाद अगर उसको रुखसत करना चाहता है तो उसको रुखसत कर ले, और अगर रुखसत नहीं करना चाहता, अपने पास रखना चाहता है, तो इद्दत गुजरने के बाद दोबारा निकाह कर सकता है। ये ऑफर अल्लाह ताला ने कहा कि जिंदगी में 2 दफा एक आदमी को दी जाती है। उसने आज ये मामला किया, 2 साल के बाद फिर उसने इसी तरह का मामला किया, अपनी बीवी को दूसरी दफा अपने पास लौटाया। अब अगर जिंदगी में तीसरी मर्तबा वो ये गलती करेगा बंदा, तो फिर अल्लाह ने कहा कि ये निकाह कोई खेल तमाशा नहीं। तीसरी तलाक जिंदगी में लगातार नहीं, बहुत सालों के बाद, तो फिर वो बीवी तुम पर हराम हो जाएगी। तो अगर वो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखती है तो उसके लिए जायज़ नहीं कि जो कुछ अल्लाह ने उसके पेट में रखा है उसे छुपाए, और उसके शौहर अगर मामलात की इस्लाह चाहें तो इस इद्दत के दौरान में ज़्यादा हकदार हैं कि वो अपनी बीवियों को लौटा लें। और इसलिए कि इसमें तो शुबा नहीं कि इन औरतों के लिए भी इस तरह के हकूक हैं जिस तरह दस्तूर के मुताबिक उन पर शौहरों के हकूक हैं। यानी कुछ राइट्स बीवी के हैं, कुछ राइट्स शौहर के हैं। दोनों को एक दूसरे के राइट्स का ख्याल करना चाहिए, लेकिन मर्दों के लिए शौहर की हैसियत से उन पर एक दर्जा तरजीह का है। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह जबरदस्त है, वो बड़ी हिकमत वाला है। ये तलाक एक रिश्ता निकाह में 2 मर्तबा दी जा सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा, तलाको मर्रतान, यानी तलाक जो है अपनी जिंदगी में बीवी को तलाक देकर वापस लौटाने का ऑप्शन 2 दफा। आज आपने ये सारे प्रोसीजर से गुजरे, 4-5 साल के बाद दोबारा आपने यही हरकत की और इस प्रोसीजर से गुजरे। अब थर्ड टाइम 10-12 साल के बाद अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप बीवी को नहीं लौटा सकते। और अगर आप कुरान के तरीके को फॉलो करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करें, तो ये जो हम जज्बात में तलाकें दे देते हैं, जज्बात में तलाकें बैठे बैठे, ये बच्चे बिखर जाते हैं, औरत बेघर हो जाती है, मर्द बेसुकून हो जाता है, इस तरह के मामलात फिर नहीं होंगे अगर हम कुरान के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस मामले को लेकर चलें।
अल्लाह ताला कहते हैं कि इसके बाद फिर भले तरीके से रोक लेना या खूबी के साथ रुखसत कर देना, और रुखसत कर देने का फैसला हो तो तुम्हारे लिए जायज नहीं कि जो कुछ तुमने इन औरतों को दिया उस मौका पर उससे वापस दो। यानी मर्द हो, मर्दानगी का मुजाहरा करो। ये नहीं है कि बीवी को कोई तोहफा दिया, कोई ज्वेलरी दी, कोई कुछ कीमती चीज दी, अब वो एक तो उसको तलाक दे के उसके दिल को दुखी कर रहे हो और दोबारा उससे तोहफों का मुतालबा कर रहे हो। ये सूरत अलबत्ता मुस्तस्नी है कि दोनों को अंदेशा हो कि वह हदूद इलाही पर कायम नहीं रह सकेंगे। फिर लोगों, अगर तुम्हें भी अंदेशा हो कि वो हदूद इलाही पर कायम नहीं रह सकते, शौहर की दी हुई उन चीजों में से मामले में उन पर कोई गुनाह नहीं है जो औरत फिदी में देकर तलाक हासिल करे। यानी मर्द औरत पर जुल्म सितम करता है, तंग करता है, परेशान करता है, लेकिन तलाक इसलिए नहीं देता कि जो कुछ मैंने इसको दिया है वो लेकर चली जाएगी। तो फिर औरत उसकी दी हुई चीजों में से जेवर, ज्वेलरी, कोई कीमती चीज, वो उसको वापस कर दे, कुछ वापस कर दे। अब अलबत्ता मर्द की मर्दानगी ये है कि वो कुछ भी ना ले, लेकिन अगर मामला इसलिए लटक रहा है तो बीवी उसमें से कुछ देकर उससे छुटकारा पा ले। ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हदूद है, सो इनसे आगे ना बढ़ो और जान लो कि जो अल्लाह के हदूद से आगे बढ़ते हैं वही जालिम है। फिर अगर 2 मरतबा तलाक से रुजू करने के बाद शौहर ने इसी रिश्ता निकाह में बीवी को तीसरी मरतबा तलाक दी, तो अब इसके लिए जायज ना होगी जब तक इसके सिवा किसी दूसरे शौहर से निकाह ना करे। अब उसमें हलाला का कोई तस्वर नहीं। हलाला गंदगी है, हलाला कारोबार है। हलाला के बारे में हजूर ने कहा कि ये सांड है जो किराए पे लिया जाता है। जब औरत दूसरी शादी करेगी तो वो हमेशा घर बसाने की करेगी, और मर्द भी जो इसकी बीवी से निकाह करेगा वो हमेशा घर बसाने की से करेगा। और अगर इतफाक से दूसरा शौहर मर जाए या तलाक दे दे तो पहला शौहर हक रखता है कि वो उसको निकाह की ऑफर करे। लेकिन अगर उस दूसरे शौहर ने भी उसको तलाक दे दी तो पहले मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे की तरफ लौट जाने में कोई मजायका नहीं। अगर ये तवक्का रखते हो कि वो हदूद इलाही पर कायम रहेंगे, ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हदूद है, तो जिन्हें वो लोगों के लिए वाजे कर रहा है जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, और जब तुम औरतों को तलाक दो और इनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए तो उन्हें भले तरीके से रोक लो या भले तरीके से रुखसत कर दो, और इन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से हरगिज ना रोको कि इस तरह उन पर ज्यादती करो। मतलब बीवी को अगर तलाक दे दी है और इद्दत में वापस लौटा दिया तो फिर अच्छे तरीके से रहना। ये नहीं है कि उसको तंग करने के लिए, मारने पीटने के लिए, ज्यादतियां करने के लिए, और इस जज्बे में कि ये किसी और की बीवी ना बने, तंग करने के लिए रोक दो। जान लो कि जो ऐसा करेगा वो अपनी ही जान पर जुल्म करेगा। अल्लाह की आयतों को मजाक ना बनाओ और अपने ऊपर अल्लाह की इनायत को याद रखो और उस कानून और हिकमत को याद रखो जो उसने तुम पर की। और तलाक के बाद भी माएँ उन लोगों के लिए जो दूध की मुद्दत पूरी करना चाहते हैं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, और बच्चे के बाप को इस सूरत में दस्तूर के मुताबिक बीवी को उसका खाना कपड़ा देना होगा। किसी भी वक्त किसी पर भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डाला जाए। ना माँ को उसके बच्चे की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए, ना किसी बाप को उसके बच्चे से के सबब से, और इस तरह की जिम्मेदारियां उनके वारसों पर भी है। और फिर अगर दोनों बाहमी रजामंदी और आपस के मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम अपने बच्चों को किसी और से दूध पिलवाना चाहो तो इसमें भी तुम्हारे लिए कोई मजायका नहीं। यानी तलाक दे दी है बीवी को, अब चाहते हो कि बच्चा छोटा है, माँ दूध पिलाए, तो माँ को खर्चा देना, नानो नफका देना होगा। और अगर तुम किसी और खातून, क्योंकि अरब के अंदर जो बेगमात थी, आला खानदान की खवातीन थी, वो दूध पिलाना अपने वकार और स्टेटस के खिलाफ समझती थी। तो लिहाजा ये कहा कि अगर तुम किसी और से दूध पिलाना चाहते हो तो उसकी भी तुमको इजाजत है। वो दस्तूर के मुताबिक किसे दे दो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। और तुम में से जो लोग वफात पा जाए वो अपने पीछे बीवियां छोड़ें तो वो भी अपने आप को 4 महीने 10 दिन इंतजार करो। अब मैं आपसे पूछूंगी बाद में, क्लास के बाद, कि मुतल्लका की इद्दत 3 हैज क्यों है और बेवा की इद्दत 4 महीने 10 दिन क्यों है? ये आपको समझ आनी चाहिए। फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो अपने हक में दस्तूर के मुताबिक जो कुछ वो करें, इसका तुम पर कोई गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे खूब बाखबर है। और तुम्हारे लिए इसमें भी कोई गुनाह नहीं जो तुम इशारे के नाई में निकाह का पैगाम उन औरतों को दो या उनको अपने दिल में छुपाए रखो। यानी इद्दत के दौरान, बेवा की इद्दत के दौरान अगर कोई मर्द उस औरत से शादी करना चाहता है तो इद्दत के दौरान वो उसको पैगाम दे सकता है।
کہ جب آپ کی عدت مکمل ہو جائے گی تو میں آپ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ پیغام ایک دوسرے تک پہنچایا جا سکتا ہے لیکن شادی عدت کے دوران نہیں کی جا سکتی. تو عدت کے دوران شادی نہیں کی جا سکتی لیکن جو انٹرسٹڈ مرد ہوگا وہ اپنا پیغام کسی ذریعے سے اس خاتون تک پہنچا دے گا تاکہ وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھے. تو کرو لیکن کوئی وعدہ ان سے چپ کر نہ کرنا. ہاں دستور کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے ہو. نکاح کی گرہ اس وقت تک نہ باندھو جب تک قانون اپنی مدت پوری نہ کر لے یعنی عدت مکمل نہ ہو جائے. اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس لیے اس سے ڈرو. اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بڑا ہی بردبار ہے. بردبار کا مطلب ہوتا ہے بڑا تحمل والا ہے. اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں. یعنی اگر تم نے عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تو پھر مہر کے معاملے میں کوئی گناہ نہیں مگر یہ تو لازماً ہونا چاہیے کہ دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو. یعنی جب تک اس کی نئی کسی جگہ پہ منگنی یا وہ نہیں ہوتا تو اس کے کچھ نہ کچھ نان و نفقہ دو اور اس کو کچھ دلداری اس کی کرو. اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرے. لیکن تم نے اگر طلاق تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی مگر ان کا مہر مقرر کر چکے ہو تو مقررہ مہر کا آدھا اپنی منکوحہ یعنی چھوا نہیں نکاح ہو چکا تھا مہر کی رقم پوری نہ ادا کرو لیکن آدھی مہر کی رقم تم ان کو دے دو اگر تم نے مقرر کیا ہو مہر. اللہ یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا وہ چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. یعنی عورت کہہ دے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ رکھیں اپنے پاس. یا مرد اتنا مردانگی والا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو ٹھیس پہنچائی ہے تو میں اس کو پورا مہر دوں گا. یہ بڑی عظمت کی بات ہے. لیکن اللہ اس کا بوجھ تم پر نہیں ڈالتا اتنا کہ تم نہیں کر سکو گے تو لیکن کم سے کم آدھا دینے کی کوشش کرو. اور خدا کی شریعت اس پر قائم رہتے ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو خاص کر اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے بیچ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مراد اثر کی نماز ہے. یعنی یہ ان حالات کی رعایت سے فرمایا ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تمدن کی تبدیلی یا حالات کے تغیر سے یہی صورت کسی اور نماز کی ہو جائے. یعنی جو نماز آپ آپادھاپی میں پڑھتے ہیں مطلب اس زمانے میں اثر کا ٹائم آپادھاپی کا ہوتا تھا. کوئی اپنا کاروبار جلدی جلدی وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہے کسی کے پاس گاہکوں کا رش ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ آپادھاپی کے عالم میں تم نماز کو ریجیکٹ کر دو نظر انداز کر دو. آج کل کے دور میں جو بھی ٹائم آپ کا ہو کہ جس میں آپ کے لیے نماز پڑھنی مشکل ہو رہی ہو مصروفیات کا عالم ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتنی بھی مصروفیات ہوں آپ کو نماز پڑھنی ہے. کتنی بھی مصروفیات ہو شادی میں ہو. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ شادیوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے ہلہ گلہ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز نکل جاتی ہے. تو وہی تو ٹائم ہے کہ جب آپ دنیا کے ان ہنگاموں سے نکل کر اپنے اللہ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو ایک مومن کے لیے تو یہی سب سے بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے کہ جو اللہ کا حق ہے اس کے مقابلے میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. تو پھر اگر خطرے کا موقع پیدا ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے پڑھ لو لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کی اس طریقے سے یاد رکھو جو سے تم کو سکھایا جسے تم نہیں جانتے تھے. اور ہاں بیوہ اور متعلقہ کے بارے میں جو ہدایت تمہیں دی گئی ہے ان سے متعلق یہ وضاحت ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہی ہوں وہ اپنی بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقہ کی وصیت کریں. یعنی ہمارے ہاں تو کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں تو ایک خاتون جوانی میں ہی بیوہ ہو جائے تو دوسری شادی کا تصور ہی نہیں کرتی ہے اگر بچے ہوں. طاہرہ اشرف پلیز تو تب اپنا بھی مائک بند کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی بیویوں کے لیے اپنے گھر والوں سے یہ کہہ کے جانا کہ سال بھر میری بیوی کو گھر سے نکلنے کا کوئی نہ کرے. میں نے تو اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھا ہے کہ بیچاری عدت میں ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نکلو یہاں سے جاؤ یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نصیحت کر کے جاؤ کہ سال بھر تمہارے گھر والے بیویوں کو گھر سے نہ نکالیں اور سال بھر کا نان و نفقہ ان کو دیں. یہ بہت اور آج کل کے زمانے میں تو میں یہ سمجھتی ہوں
کہ چونکہ ہمارے ہاں خاتون سیکنڈ میرج کا نہیں سوچتی، ہمارا کلچر اس کو قبول نہیں کرتا، تو پھر خاتون کے لیے اگر شوہر کے پاس جگہ ہے تو یہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ رہائش کی بھی وصیت کر کے جائے۔ ایک تو پراپرٹی کی تقسیم کی بات ہے نا، لیکن وہ پراپرٹی کی تقسیم کے علاوہ خاتون کو آسانی دینے کے لیے یہ ایک سمجھدار شوہر جو ہے، آپ کی سوسائٹی کا سمجھدار شوہر جو ہے، جو اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری بیوی کو گھر کا فلاں کمرہ، فلاں پورشن، فلاں جگہ جو ہے وہ اس وقت تک اس کو دی جائے جب تک کہ وہ خود اس جگہ کو نہیں چھوڑ دیتی۔ لیکن وہ خود گھر چھوڑ دیں تو دستور کے مطابق وہ اب بات اپنے معاملے میں کریں، اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ متعلقہ عورتوں کو ہر حال میں دستور کے مطابق کچھ سامان زندگی دیکھ کر رخصت کرو، یہ حق ہے ان پر جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بن۔ یہ مباحث جہاد و انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے۔ اے ایمان والو، ان کا حکم تم پر شاک نہ ہو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے؟ اس پر اللہ نے فرمایا کہ مردے ہو کر جیو، وہ برسوں اس حالت میں رہے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ یہ ذکر ہے بنی اسرائیل کے کسی قصے کا کہ وہ جنگ اور قتال کرنے سے ڈرتے تھے اور اوائڈ کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قتال اگر تم کرنے کے لیے تیار نہیں اور اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک باعزت مقام پر چلانے کے لیے اگر تم رضامند تو پھر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو بھٹکتے چھوڑ دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں میں زیادہ ہے جو اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ ایمان والو، اس سے سبق لو، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، خوب جان رکھو، اللہ سمیع علیم ہے۔ کون ہے جو جنگ کے لیے اللہ کو جسٹ امیجن کہ آپ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کو کہتے ہیں مجھ پر قرض ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دل تو تنگ ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے آیت پڑھی کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مال کی محبت کے باوجود خرچ کرتے ہیں، دل کو کچھ ہوتا ہے، چند روپوں کی تو بات نہیں ہے، لیکن جب بڑی اماؤنٹ میں دینا ہوتا ہے تو ایک دفعہ انسان سوچتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کسی غریب کے لیے دو گے تو تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے جو تم کو اس نے واپس کرنا ہی کرنا۔ کل ہمارے گھر ایک خاتون آئی ہوئی تھی، میرے ہسبینڈ کے دوست کی وائف تھی، میرے بہنوئی کا افسوس کرنے آئی تھی۔ تو وہ ان کے میاں بھی 2 سال پہلے فوت ہو گئے، تو وہ کہنے لگی کہ جب میرے میاں اس دنیا سے گئے تو ہمارے پاس ایک مرلے کی جگہ بھی نہیں تھی، تو ہمارے پاس کوئی وہ نہیں تھی، اچھے پڑھے لکھے ویل آف فیملی سے ہیں، لیکن اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ کیسے پکڑا اور میرے جو معاشی حالات ہیں وہ پہلے سے بہتر ہیں۔ یعنی وہ جو ہے اسپیچ تھراپی کراتی ہیں، باہر سے پڑھ کے آئی ہیں، بہت لائک فائک خاتون ہے۔ تو وہ انہوں نے اسپیچ تھراپی، بچوں کی جو بول نہیں سکتے ان کی اسپیچ تھراپی کر کے وہ بولنے کے اپنا مفہوم ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سورس آف انکم جو ہے وہ بنا دیا اور اب شی از ہیپی، وہ بہت اچھے حالات میں۔ تو بات یہ ہے کہ دل کو تنگی ہوتی ہے، اس لفظ کا اللہ نے خود ذکر کیا، اللہ حب ہی، وہ اب مال کی محبت کے باوجود خرچ کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں کسی کو دینا پڑتا ہے، چند سو کی تو بات نہیں، 1000 1200 کی تو بات نہیں، لیکن جب بڑی اماؤنٹ ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور ہم دیتے ہیں تو ایک دفعہ جو ہے وہ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ کیا کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو، اپنے لیے بچاؤ، اتنا وہ فلاں جوڑا خرید کے لے آؤ، اس کی تم زیور بنا لو، جویلری بنا لو۔ تو یہ سوچ شیطان ضرور آپ کے خیال میں ڈالے گا، مگر جب اللہ کہتا ہے کہ تم اس کے باوجود اللہ کی راہ میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو، کسی بے لباس کو لباس دیتے ہو، کسی مریض کا علاج کراتے ہو، تو دیکھو خدا تمہارے خالی برتن کو کیسے بھرے گا۔ ایسے سورسز سے اللہ میاں دیتا ہے، ماشاءاللہ ایسے سورسز سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھو۔
اللہ کے لیے اس کے اللہ کئی گنا بڑھا دے گا، اور جو گریز کرے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے، فراخی بھی کرتا ہے، وہ تم کو ایک دن اسی طرف لوٹنا ہے۔ تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرے تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اس پر نبی نے کہا ایسا کیوں نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور تم پھر جہاد نہ کرو۔ وہ بولے ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمارے ہاں گھروں اور بچوں سے ہمیں نکالا گیا۔ یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یہ ہسٹری سے ریلیٹڈ قصہ ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتی۔ بس مختصر یہ کہ بنی اسرائیل کی نیچر رہی ہے کہ وہ بہانہ باز قوم تھی، اور پہلے انہوں نے خود کہا کہ کوئی سپہ سالار مقرر کریں، اپنے سیمیوئیل نبی سے کہا، سیمیوئیل ان کا نبی تھا، اور یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کرے، اور جب انہوں نے مقرر کر دیا تو وہ وائلیشن کرنا شروع ہو گئے۔ مختصر ہے، اس کی ڈیٹیل میں عام دنوں میں ہم جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس تو اس وقت قرآن کے اصل میسج کو دیکھنا ہے۔ اور ان کے مطالبے پر ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ بولے اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس پر بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ کوئی دولت مند آدمی نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ طالوت جو تھا وہ بنیامین کی فیملی سے تھا۔ بنیامین جو ہیں وہ حضرت یوسف کے سب سے چھوٹے بھائی، اصلی بھائی تھے، تو وہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی نسل سے جو بادشاہ ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے اس کو تم پر حکومت کے لیے منتخب کیا، اور اس مقصد کے لیے اسے علم اور جسم دونوں میں بڑی کشادگی دی۔ یہ سلطنت اللہ کی ہے، اللہ اپنی سلطنت اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے بخش دیتا ہے۔ تم معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھتے ہو، اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اس کے نبی نے ان کے لیے مزید وضاحت کی کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کی جانے کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارا صندوق تمہارے دشمنوں کے ہاتھوں سے نکل کر تمہارے پاس آئے گا۔ یہ وہی صندوق ہے جو آج کل بھی زیر بحث، آج کل ہے نا بنی اسرائیل کے اندر، اسرائیل قوم کے اندر، کہ ان کا ایک صندوق ہے جو کھو چکا ہوا ہے، اور وہ اس کی تلاش میں جو ہے وہ بہت سرگرم ہے، سرگردہ ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا مسیحا دجال جب آئے گا تو وہ صندوق تم کو واپس مل جائے گا۔ تو یہ اسی صندوق کا ذکر ہے کہ ان پر کسی نے حملہ کیا، کسی قوم نے حملہ کیا، تو اس باکس کے اندر ان کے نبیوں کی چیزیں اور ان کی برکات کی چیزیں تھیں، اور وہ اس کو اپنے لیے بڑا اہم سمجھتے تھے۔ تو وہ کسی دشمن نے ان پر حملہ کیا تو یہ بزدل قوم تھی، اور وہ والا بکسا ان سے چھین کر لے گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ بڑا سکون رہا، اور جس میں وہ یادگاریں ہیں جو موسیٰ اور ہارون کی ذریت کے نے تمہارے لیے چھوڑی تھی۔ ذریت کس کو کہتے ہیں؟ ذریت، ذریت کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو، اولاد اولاد کو، جی 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 ٹھیک ہے۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو۔ بنی اسرائیل کی حکومت سنبھالنے کے بعد جب طالوت فوجی لے کر نکلے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا۔ اس صورت میں یہ ہوگی کہ اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے اس ندی سے کچھ نہیں چکھا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں مگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو کوئی پی لے تو پی لے۔ یعنی طالوت نے کہا کہ تمہارے اندر استقامت اور صبر دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ یہ جو تمہارے راستے میں پانی کی ندی آ رہی ہے اس میں سے پانی نہ پینا، بہت پیاس لگے تو ایک چلو پی لینا، زیادہ نہ پینا۔ لیکن انہوں نے یہاں بھی حکم کو توڑا اور پیٹ بھر کے پانی پیا، تو جس نے پانی پیا وہ وہیں پہ ڈھہ کے رہ گیا اور آگے نہ جا سکا۔ تو جب طالوت اس کے پار اترے تو ان کے وہ ساتھی جو ایمان پر قائم تھے فوجیں دیکھ کر، تو جو لوگ آزمائش میں پورے نہیں اترے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو اپوزٹ لشکر تھا اس کا سپہ سالار جالوت تھا، جو بڑا دیو ہیکل، اونچا لمبا چوڑا تھا، تو انہوں نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پر جن نے خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے بول کے حوصلہ کرو، اس لیے کہ بہت جگہ ایسی ہے کہ اللہ کے حکم چھوڑ سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آگے، اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی سچے مسلمان تھے کہ جب جالوت اور اس کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی اے پروردگار ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمارے پاؤں جما دے اور ان منکر لوگوں پر ہمیں غلبہ عطا کر۔ چنانچہ ان کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے دشمنوں کی شکست سے پاس دی اور جالوت کو داؤد نے قتل کیا۔ یہ جو جالوت تھا
फिलिस्ती कौम का ये बड़ा कवि हैकल, ऊंचा लंबा पहलवान था। और आपको पता है कि पहले जमाने की कदीम जंगों में जंग शुरू होने से पहले पहलवान मुकाबला करते थे आपस में। तो जालूत के मुकाबले में बनी इसराइल का कोई भी पहलवान जाता था, वो जालूत का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो बनी इसराइल के बहुत ही जलीलुल कदर पैगंबर थे, और वो बाद में बादशाह भी बने। तो उन्होंने, वो 14-15 साल के थे, वो अपनी बकरियां चरा रहे थे। तो उन्होंने जब देखा कि जालूत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो वो तालूत के पास गए और जाकर कहा कि मुझे मौका दीजिए इस पहलवान का मुकाबला करने के लिए। तो सबने कहा कि ये 13-14 साल का बच्चा, ये क्या मुकाबला करेगा इस पहलवान का, हमारी रुसवाई होगी। लेकिन हजरत दाऊद ने उनसे कहा कि मुझे एक मौका आप दें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ये पहले तो उनको जवाब दिया कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं शेरों और चीतों के जबड़े फाड़ देता हूँ। और फिर जब मुकाबला होने लगा, तो हजरत दाऊद ने अपनी गुलेल में एक पत्थर रख कर, भारी पत्थर रख के निशाना लगाया। तो वो जालूत के इस जगह पे जाके लगा, इस जगह पे जाके लगा, जिससे उसका दिमाग बिल्कुल मफलूज हो गया और वो गिर के मर गया। तो फिर लोगों ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़ी वाह वाह की, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते वो बादशाह बने। और उनके बेटे हजरत सुलेमान भी बादशाह और नबी बने। हजरत सुलेमान का बड़ा जिक्र इंशाल्लाह आएगा, बहुत मजे का, वो भी हम पढ़ेंगे। और अल्लाह ने उसे बादशाही दी, हिकमत अता फरमाई, और उसे उस इल्म में सिखाया जो अल्लाह चाहता है कि अपने इस तरह के बंदों को सिखाए। और हकीकत यह है कि अगर अल्लाह एक को दूसरे से ना हटाता तो जमीन फसाद से भर जाती, लेकिन उसने इसी तरह हटाया, इसलिए कि अल्लाह दुनिया वालों पर बड़ी अनायतें फरमाने वाला है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुम्हें हक के साथ सुना रही हैं, और उसमें कोई शक नहीं कि तुम अल्लाह के रसूलों में से हो। या मोहम्मद, बनी इसराइल भी इस बात को जानते हैं, लेकिन मानते नहीं कि ये जो रसूल है, हमने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है। इस तरह इनमें से किसी से अल्लाह खुद हम कलाम हुआ, हजरत मूसा, इनसे अल्लाह ने बात की, किसी के दर्जे उसने बाज दूसरी हैसियतों से बुलंद किए, और आखिर में मरियम के बेटे ईसा को हमने निहायत वाजे निशानियां और मोजज़ात दिए, और रूहुल कुदस से उसकी तायीद फरमाई। यानी अल्लाह ताला ने हमेशा गैब से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने मदद की। चुनांचे यही चीज इन रसूलों के मानने में एक दूसरे को जुटाने का बायस बनी। अगर अल्लाह चाहता तो जो निहायत वाज़े दलाइल इनके सामने आ गए थे, इसके बाद ये रसूलों के बाद वाले एक दूसरे से न लड़ते। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि लोगों पर जबर करे, इसलिए उन्होंने इख्तलाफ किया। तो उनमें से जो कोई इन रसूलों पर ईमान लाया और किसी ने मानने से इनकार किया, तुमको ना मानने की वजह भी यही है पैगंबर, कि अगर अल्लाह चाहता तो वो हरगिज आपस में न लड़ते, मगर अल्लाह अपनी हिकमत के मुताबिक जो चाहता है करता है। ईमान वालों, तुम इन्हें इनके हाल पर छोड़ो, और जो कुछ हमने इनको दिया इसमें से अल्लाह की राह में उनके उस दिन के आने से पहले खर्च करो, जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी, ना सिफारिश नफा देगी। और हकीकत यह है कि उस दिन के मुनकर ही अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले बनेंगे। उस दिन मामला सिर्फ अल्लाह का होगा, अल्लाह जिसके सिवा कोई परवरदिगार नहीं, जिंदा और सबको कायम रखने वाला। ना अल्लाह को ऊँग आती है न नींद। ये आयतल कुर्सी का तर्जुमा है जो मैं पढ़ेंगे। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह को ना ऊँग आती है, ना नींद आती है। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर इसके हुज़ूर में किसी की सिफ़ारिश करे? लोगों के आगे और पीछे हर चीज़ से वाकिफ़ है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ को भी अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकते मगर जितना वो चाहे। और उसकी बादशाही ज़मीन और आसमान पर छाई हुई है, और उनकी हिफाज़त उन पर ज़रा भी गरा नहीं। वो बुलंद है, बड़ा अज़मत वाला। ये जो रवैया चाहे इख्तियार करे दीन के मामले में, अल्लाह की तरफ से कोई जबर नहीं, जबरदस्ती नहीं। जो ईमान कबूल करना चाहे तो करे। हकीकत यह है कि यह हिदायत कुरान के बाद अब गुमराही से बिल्कुल अलग हो चुकी है। लिहाजा जिसने शैतान का इनकार किया, अल्लाह को माना, उसने गोया निहायत मजबूत रस्सी पकड़ ली जो कभी टूटने वाली नहीं। जिसने अपनी लौ अल्लाह के साथ लगा ली, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार कर ली, उसने गोया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया। और जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा, वो कभी गिरेगा नहीं।
یہ ہدایت پانا چاہے تو اللہ ماننے والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جاتا ہے، اس کے برخلاف نہ ماننے والوں کے مددگار ان کے شیاطین ہیں، انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال کر لے جاتا ہے، یہی دوزخ کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے تو اس کی مثالیں بہت ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے پروردگار کے معاملے میں حجت کرنا چاہی؟ یہ نمرود بادشاہ تھا جو حضرت ابراہیم کے علاقے میں تھا، جہاں ان کی فیملی رہتی تھی۔ اڑ کا علاقہ اڑ کا علاقہ تھا جہاں حضرت ابراہیم پہلے رہتے تھے۔ تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو، حضرت ابراہیم نے جب دعوت دی اسلام کی، تو اس نے کہا کہ رب تو میں ہوں۔ تو اس نے ابراہیم کے ساتھ حجت کی، اس لیے اللہ نے اسے اقتدار فرمایا تھا۔ اس وقت جب ابراہیم نے اس سے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، اس نے جواب دیا میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ ابراہیم نے فوراً کہا اچھا تو یہ ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو یہ سن کر وہ منکر حق بالکل حیران رہ گیا، ظاہر ہے وہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کی مثال ہے جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ یہ ہسکی ایل نبی کا ذکر ہے، ہسکی ایل نبی۔ اس نے حیرت سے کہا کہ اس طرح کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس پہ اللہ نے اسے 100 سال کی موت دے دی ہسکی ایل نبی کو۔ جب اس نے کہا کہ اللہ میں یہ ساری بستی مری پڑی ہے، ان کی چھتیں زمین بوس ہو گئی ہیں، یہ تو ان کو ہڈیوں کو کیسے اکٹھا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ پھر اس کو اٹھایا اور پوچھا بتا تو کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے جواب دیا ایک دن یا اس سے کچھ کم رہا۔ فرمایا نہیں بلکہ تو 100 سال اس حالت میں رہے۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، یہ بالکل تازہ اور فریش ہے۔ اللہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں اس بستی کے اٹھائے جانے پر یقین ہو، اور اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے تمہیں امید کی ایک نشانی بنائیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم کس طریقے سے ان کو اٹھاتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، اور اس طرح جب حقیقت اس پر واضح ہوگی تو وہ پکار اٹھا کہ اب کوئی تردد نہیں رہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت۔ اور اس واقعے کو بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے دکھا آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن خواہش ہے کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو اور ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر لو۔ ہر پہاڑی پر 4 پہاڑیاں لو، ہر پہاڑی پر ان کا 4 حصے کر کے ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، اور جب تم ان پرندوں کے نام لوگے تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس زندہ ہو کر آئیں گے۔ اور آئندہ کے لیے خوب سمجھ لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہ کا طریقہ یہی ہے، اس لیے یہ نہیں مانتے تو اے محمد ان کو چھوڑ دو۔ تم اچھی طرح سمجھ لو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے والوں کی اس عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس پر 7 بالیاں نکلیں، اس طرح ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو جو ایک خرچ کرتا ہے اس کو 700 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے اسی طرح بڑھا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا اور ہر چیز سے واقف ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کہاں ان کا بڑا اجر ہے، اور ان کے لیے وہاں نہ کوئی اندیشہ ہوگا، نہ اللہ کے حضور میں ان کو کوئی غم آ لے گا۔ ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع ہو تو ذرا سی چشم پوشی کی بارش، چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ بے نیاز ہے، اس رویے پر تمہیں محروم کر دیتا ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بڑا بردبار بھی ہے۔ ایمان والو احسان جتا کر دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنی خیرات کو ان لوگوں کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ سو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر مٹی ہو، پھر اس پر زور کا می پڑے اور اس کو بالکل چٹان کی چٹیل چھوڑ دے۔ قیامت کے دن ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ یعنی جو جتاتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ پتھر پر ہلکی سی مٹی میں وہ کوئی بیج بوئیں تو ہلکی سی بارش آئے تو پتھر بالکل صاف ہو جائے، اس پر کوئی پودا نہ اگے۔ اور اس طرح حقیقت یہ ہے کہ اللہ ناشکرے لوگوں کو کبھی نایاب نہیں کرتا۔
اللہ की खुशनुदी चाहने के लिए और अपने आप को हक पर कायम रखने की गरज से अपना माल खर्च करने वालों की मिसाल उस बाग की है जो बुलंद और हमवार जमीन पर वाक़ हो, उस पर जोर की बारिश आए तो अपना दुगना फल लेकर आए, और जोर की बारिश ना भी हो तो हल्की सी फुहार भी जो है वो फल लाने के लिए काफी हो जाए। ये मिसाल सामने रखो, मुतमईन रखो कि तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इसे देख रहा है। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि उसके पास खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हों, इसमें इसके लिए हर किस्म के फल हों, और वो बूढ़ा हो जाए और उसके बच्चे कमजोर हों, और बाग पर अचानक गर्म हवा की आंधी चले और पूरे बाग को जलाकर राख कर दे, तो बताओ कि उस वक्त उस मरने वाले की क्या कैफियत होगी। तो इसी तरह एहसान जताकर दूसरों की दिल आजारी करके अपना इन्फाक बर्बाद करने वाले की हालत क़यामत में यही होगी। इसी तरह अपनी आयतें तुम्हारे लिए वाज़ेह करता है ताकि तुम गौर करो। ईमान वालों, अपनी पाकीज़ा कमाई में से खर्च करो, इसमें से भी जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है। कोई बुरी चीज़ तो अल्लाह की राह में खर्च करने का कभी सोचो भी ना। तुम इस तरह की चीज़ों में से खर्च करते हो, लेकिन अपना हाल ये है कि उसकी कीमत घटा ना लो तो उसे लेने के लिए तैयार नहीं होते। ध्यान रखो, तुम्हारी इस खैरात से अल्लाह बेनियाज़ और सिफ़ात वाला है। अल्लाह चाहता है कि तुम लोगों को बेस्ट चीज़ दो। शैतान तुम्हें तंगदस्ती से डराता और खर्च के लिए बेहयाई की राह सुझाता है। अल्लाह अपनी तरफ से तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और फ़ज़ल का दावा करता है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, बड़ा इल्म रखने वाला है। वो अपने कानून के मुताबिक जिसको चाहता है इस वादे का फ़हम अता करता है, और जिसे फ़हम दिया गया उसे तो दर हकीकत खैर कसीर का एक खजाना दिया गया, लेकिन इस तरह की बातों से याद दहानी सिर्फ दानिशमंद हासिल करते हैं। इस बात को समझ लो, मुतमईन रहो, जो खर्च करोगे, जो नजर मानोगे, इसका सिला लाजमी पाओ, इसलिए कि अल्लाह उसे जानता है। अल्लाह की इस हिदायत से मुंह मोड़कर अपनी जानों पर जुल्म ढाने का अल्लाह के यहाँ कोई मददगार ना होगा। तुम अपनी खैरात एलानिया दो या चुपके से दो, गरीबों को दो तो तुम्हारे लिए हक में बेहतर है। अल्लाह तुमको इसका सिला देगा, तुम्हारे बहुत से गुनाह तुमसे झाड़ देगा, और हकीकत यह है कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है। बनी इसराइल नहीं मानते तो है मोहम्मद, इनको हिदायत पर ले आना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अल्लाह ही है जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक हिदायत देता है। ईमान वालों, तुम अलबत्ता समझ लो कि जो माल भी खर्च करोगे इसका नफा तुमको मिलेगा। बार बार एक ही बात, तुम इसलिए खर्च कर रहे हो कि अल्लाह की रजा हासिल हो, और इस मकसद से जो माल भी खर्च करोगे क़यामत के दिन तुम्हें पूरा कर दिया जाएगा, और तुम्हारे हक में कोई कमी नहीं की जाएगी। ये खास कर उन गरीबों के लिए है जो अल्लाह के रास्ते में घिरे हैं। अपने कारोबार के लिए जमीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते, उनकी खुदारी के बायस नवाकिफ उनको अमीर ख्याल करते हैं, मगर तुम उनकी चेहरों से उनकी जरूरत को पहचानो। वो लोगों से लिपट कर नहीं मांगते, उनकी मदद करो। समझ लो, इस मकसद के लिए जो माल भी तुम उनको दोगे इसके सिला तुम्हें लाजमी को कब मिलेगा, 3 पाव हो गया है और टाइम भी हो जी? गया। नहीं तीन नहीं, पाव हो गया है। रानी आप ही, आज मैंने ये सूरह बकरा खत्म करनी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग शब रोज एलानिया और छुपा कर अपना माल खर्च करते हैं उनके लिए उसका अजर उनके परवरदिगार के पास है, वहां उनके लिए कोई अंदेशा नहीं न गम होगा। इसके बरखिलाफ जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत में उठेंगे तो बिल्कुल इस तरह जैसे शैतान ने अपनी छूत से पागल कर दिया हो। ये इसलिए कि इन्होंने कहा कि कारोबार भी तो आखिर सूद है। ताज्जुब की बात है, अल्लाह ने कारोबार को हलाल और सूद को हराम किया। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। हाँ, जो लोग ईमान लाए, इन्होंने नेक अमल किए, नमाज का एहतमाम किया, ज़कात अदा की, उनके लिए उनका अजर उनके परवरदिगार के पास है, और वहाँ इनके लिए कोई अंदेशा ना होगा, कोई गम नहीं खाएंगे। ईमान वालों, अगर तुम सच्चे मोमिन हो, अल्लाह से डरो। जितना सूद बाकी किसी का रह गया है उसको माफ कर दो। अगर किसी की तरफ तुम्हारा सूद रहता है, असल रकम ले लो, सूद को माफ करो। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग के लिए तैयार हो जाओ, और अगर तौबा कर लो तो असल रकम ले। तुमने किसी को सूद पर पैसे दिए कि मुझे तुम सूद देना इतने पैसों पर हर महीने इतना, अब अल्लाह ने वाजे कर दिया अपना हुक्म, तो सूद को छोड़ दो और असल रकम का मुतालबा करो, और ना तुम पर किसी तरह जुल्म करोगे, ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। और मकरूज कभी तंग दस्त हो तो हाथ खुलने तक उसको मोहलत दो। किसी ने आपसे कर्ज लिया, बीमारी में, किसी भी चीज में, उसको मोहलत दो। और अगर साहिब सरवत हो, पैसे वाले हो, और वो डिजर्विंग है तो माफ कर दोगे तो बेहतर है। समझते रहो, वो दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर शख्स को उसकी कमाई वहां से पूरी मिलेगी और लोगों पर कोई जुल्म नहीं होगा। ईमान वालों का इसके मामला अलबत्ता हो, लिहाजा तुम किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए उधार का लेन देन करो तो उसको लिख लिया हम्म। करो। जब किसी को एक बड़ी अमाउंट दे रहे हो
تو تمہیں چاہیے کہ وہ لکھ لیا کرو. بہن بھائی بھی آپس میں لکھ لیں. اس میں یہ کہنا کہ تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, تم پر اعتبار نہیں کرتے, یہ باتیں غلط ہیں. یہ بعد میں رشتے ختم ہونے کا باعث بنتے ہیں. لہذا جو بھی معاملہ ہے اس کو لکھ لیا کرو. اور اس میں تمہارے درمیان کو لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے, جسے لکھنا آتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے, بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا وہ بھی دوسروں کو سکھائے. اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہے, اور وہ اللہ اور اپنے پروردگار سے ڈرے, اس میں کوئی کمی نہ کرے. پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان یا ضعیف لکھوا نہیں سکتا, تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے. اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی کر لو, لیکن اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے. اس کا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عورت کو کم حیثیت سمجھتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ میں بیٹے کی نسبت عورت کا آدھا حصہ ہے, گواہی عورت کی آدھی ہے. عورت کی گواہی آدھی نہیں ہے. عورت کی گواہی عادی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ عدالتی معاملات کے اندر, کورٹ کچہری کے معاملات کے اندر عورت کو زحمت نہ دی جائے. ٹھیک ہے, عورت کو زحمت نہ دی جائے. آج کل کے دور کے اندر بھی, جدید دور کے اندر بھی, جب آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں, ایون چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتی ہوں, نکاح کے معاملے میں, نکاح کے معاملے میں آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی عورت کو گواہ بنایا گیا؟ مردوں ہی کو بنایا جاتا ہے, حالانکہ اس کی پرمیشن ہے, یہ الاؤڈ ہے, خاتون نکاح پر اپنے سائن کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کورٹ کچہری کے اندر خواتین تھوڑی نازک مزاج ہوتی ہے, ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے, تو مردوں ہی کو چنو. مرد جو ہے ان کا لین دین پڑتا رہتا ہے, اور اگر قابل اعتبار 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 1 عورت گواہی کے لیے, اور دوسری عورت صرف اس کو سپورٹ کرنے کی. اب یہ جیسے مجھے آج کہیں جانا ہے, تو میں یہ کہوں گی کہ میں اپنی کسی فرینڈ کو ساتھ لے لیتی ہوں, تو اس میں عورت کے لیے آسانی ہے, یعنی گواہی تو 1 مرد اور 1 عورت کی ہوگی, عورت کی آدھی گواہی نہیں ہوگی. مگر دوسری خاتون, دیکھیں قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ وہ اگر الجھے تو دوسری اس کو یاد کرا. تو اللہ میاں جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ کورٹ کچہری کے معاملات میں خواتین کو تنگ کیا جائے. ہاں اگر ایسی صورتحال آ جائے تو پھر دوسری عورت اس کے لیے ذرا تھوڑا سہارا دلجوئی کی بات کرے. اور یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے, اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ مبنی بر انصاف ہے, گواہی کو زیادہ درست رکھنے والے, اور اس تمہارے شبوں میں پڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے. ہاں اگر لین دین رو برو اور 10 گردان نوعیت کا ہو تب اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں. ادھر تم پیسے دے رہے ہو, ادھر چیز لے رہے ہو, اس میں بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سودا کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو, متنبع رہو, لکھنے والے یا گواہی دینے والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. اور اگر تم جیسا کرو گے تو وہ گناہ ہے جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا. اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے. اور اگر سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر تم سفر میں ہو, تمہیں کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا جو تم پہ ٹرسٹ کرے, تو پھر تم اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھوا کر قرض لے سکتے ہو. پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے تو اس کے پاس جو چیز رہن رکھوائی ہے وہ امانت واپس کر دے. اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے, اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو. اس معاملے میں کوئی گواہی کرا لے اور گواہی کی صورت میں بھی ہو تو اس کو ہرگز نہ چھپاؤ. جو اس کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا. اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, اس لیے کہ تم بھی اسے اے بنی اسرائیل ایک دن اسی کی طرف لوٹائی جاؤ گی. اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس سے ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ اس کا حساب لے گا. پھر جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا, اور جس کو چاہے گا سزا دے گا. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں ہی دیکھنا ہے. ہمارے پیغمبر نے تو اس چیز کو مان لیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی, اور اس کے ماننے والوں نے بھی یہ سب اللہ پر ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے پیغمبروں پر. ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں. دیکھیں, بنی اسرائیل نے نبیوں میں فرق کیا, لیکن اللہ ہم سے کہتا ہے کہ مسلمانوں تم کہو اللہ کے تمام نبیوں میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے. ہم موسیٰ کو بھی مانتے ہیں, ہم عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں, ہم داؤد کو بھی مانتے ہیں, ہم سلیمان کو بھی مانتے ہیں, اور ہم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور سراسر اطاعت جھکا دیا. تو پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں, ہمیں لوٹ کر تیری طرف ہی آنا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا.
اور اس کا قانون ہے کہ اسی کو ملے جو اس نے کمایا اور وہی بھرے گا جو اس نے کیا۔ پروردگار، آپ لوگ سن رہی ہیں نا؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز، بھول جائیں بس یا آپ غلطی کریں بالکل تو آ رہی۔ اس پر ہماری یہ مسلمانوں کو ان آیتوں کے اندر مسلمانوں کو امامت کے منصب پر فائز کیا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل ہم نے تم کو معزول کر دیا، تم پہلے دنیا والوں کے لیے امامت کر رہے تھے، راہبری کا کام کر رہے تھے، تمہاری ان جرائم کی وجہ سے جو ہم نے سورہ بقرہ میں بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معزول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو، بنی اسماعیل کو اب یہ منصب عطا کیا۔ تو اے مسلمانوں، اب اللہ تمہیں اس منصب پر فائز کرتا ہے تو تم پیغمبروں میں کوئی فرق نہ کرو۔ انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور سر اطاعت جھکا دیا، پروردگار ہم تیری مغفرت کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے کہ مسلمانوں اٹھتے بیٹھتے اپنے رب سے یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ مسلمانوں کو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں آج دنیا والوں تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے فائز کر دیا ہے، تو پھر تم یہ دعا کرو، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری گرفت نہ کرنا، اور پروردگار ہم پر کوئی شریعت کا ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ یعنی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ سخت احکامات بھی دیے جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، جیسے سب کا قانون دیا اور اس طرح کا۔ پروردگار ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم سے نہ اٹھوانا اور ہم سے درگزر کرنا اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا آقا ہے سو ان منکروں کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اے پروردگار تو ہماری مدد فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔